ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ دکھ اور کرب کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ 8 برس کی عمر میں اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ دوبارہ خودکشی کرنے کی ٹھانی، لیکن اس بار اسے اپنے والدین کا خیال آیا اور اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ میرے لیپ ٹاپ پر اس کی تصویر ہے اور وہ تصویر میری زندگی کو سب سے زیادہ متحرک کرنے والی تصویر ہے۔ سوچئے، کسی شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہ ہوں تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ یہ تصویر نک وائچچ کی ہے۔ وہ جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ اور پیر نہیں تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ دنیا کا معذور ترین بچہ تھا، لیکن آج نک دنیا کے متحرک ترین اور مؤثر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ اس کی زندگی بدلنے والی بیسٹ سیلر کتاب انسٹاپیبل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ امریکہ میں وہ ایک غیر تجارتی تنظیم لائف وداؤٹ لمبس کا صدر ہے۔ وہ ایک موٹیویشنل کمپنی ایٹیٹیوڈ از ایٹیٹیوڈ کا مالک بھی ہے۔ بے شمار ادارے اور یونیورسٹیاں نک کے رہنمائی فراہم کرنے والے لیکچر سے متاثر ہو کر اپنی کارکردگی کو بہتر کر چکے ہیں۔ صرف 30 سال کی عمر میں اس کا شمار دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح دنیا کا معذور ترین انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا۔ اس کا مذاق اڑانے والی آوازیں اور لوگوں کے طنز اس کے راستے کی رکاوٹ کیوں نہیں بنے؟ کس بات نے اسے اتنا متحرک کیا کہ آج وہ لاکھوں لوگوں کو تحریک دینے کا سبب بن گیا؟ ان سب سوالات کا جواب ہے اس کی محرومی اس کی طاقت بن گئی۔ جی ہاں، اس نے اپنی محرومی کو طاقت میں بدل دیا۔ دنیا کا ہر بڑا شخص، ہر بڑا ہیرو، ہر بڑا رہنما اور ہر بڑا فنکار اپنی محرومی کو طاقت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ محرومی در حقیقت اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اسپیشل ٹریٹمنٹ کا ثبوت ہے۔ نک نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ رب تعالیٰ نے اس کو وہ کمی دی جو دنیا میں کسی شخص کو نہیں دی۔ یہ کمی، یہ محرومی، یہ کمزوری بغیر کسی وجہ کے نہیں مل سکتی۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے۔ نک جان گیا تھا اللہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اور وہ آئندہ بھی جو کرے گا بالکل صحیح کرے گا۔ لہٰذا نک نے فیصلہ کر لیا کہ جس چیز کو وہ بدل نہیں سکتا اس کا گلہ نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں اربوں انسان ہیں جو صحیح سلامت ہیں، لیکن ان اربوں میں نک جیسا کوئی نہیں۔ نک نے 19 سال کی عمر میں پہلی تقریر کی اور اب تک وہ ہزاروں طالب علموں، اساتذہ، بزنس مین، ڈاکٹر، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کو لیکچر دے چکا ہے، اور وہ اپنے ہر لیکچر میں ثابت کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ بغیر ہاتھوں اور پیروں والے شخص سے اتنا بڑا کام لے سکتا ہے تو جس کے ہاتھ اور ٹانگیں سلامت ہیں ان سے کام کیوں نہیں لے سکتا؟ نک کہتا ہے کہ دراصل دنیا میں آ کر ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم بھی دنیا میں موجود ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ وہ کام کیجئے جو دنیا میں آپ کی موجودگی کا اظہار بنے۔ اپنے کام پر اپنی مہر لگائیے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ نک کا ماننا ہے کہ ہمیں معجزوں کی تلاش کی بجائے خود ایک معجزہ بننا چاہیے، تاکہ دنیا حیران ہو جائے کہ اتنی محرومی اور تکلیفوں کے باوجود بھی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ گوگل پر جا کر نک کی تصویر دیکھیں یا یوٹیوب پر اس کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اپاہج ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر خوشی ہے اور آنکھوں سے امید ٹپک رہی ہے، کیونکہ نک کا ماننا ہے کہ مقصد والی زندگی میں خود ترسی نہیں ہوتی۔ خود ترسی ایک عذاب ہے، اور یہ عذاب ان پر نازل ہوتا ہے جو اپنی محرومی کو گلہ بنا کر دوسروں کے سامنے روتے دھوتے رہتے ہیں۔ نک کے احساسات اور جذبات اس کی شخصیت سے چھلک کر دوسروں کو اس کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ نک کی خاموشی بھی بولتی ہے، کیونکہ دنیا کی بہترین کمیونیکیشن بغیر الفاظ کے ہوتی ہے۔ نک دراصل ایک شکر گزار انسان ہے، اس لیے وہ اکثر کہتا ہے، میں نے آج تک کسی شکر گزار کو پریشان نہیں دیکھا، اور نہ کسی پریشان کو شکر گزار۔ شکر گزاری منہ سے شکر الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ احساسات اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ شکر گزار انسان خوش ہوتا ہے، اسے زندگی سے محبت ہوتی ہے، اور یہی جذبہ وہ دوسروں میں بانٹتا پھرتا ہے۔ نک کا ایک جملہ لوگوں کے لیے بہت بڑی تحریک
کا سبب بنتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے: ممکن ہے اس وقت آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے راستہ موجود ہی نہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی منزل آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے سے بہت پہلے نک اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ ایک بار تو کیا 100 بار ناکام ہونا بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی ہار کو جیت میں بدل سکتا ہے۔ نک کہتا ہے کہ آپ ہاتھوں کے بغیر ہو سکتے ہیں اور ٹانگوں کے بغیر بھی، لیکن ولولے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ولولہ آپ کی حدود زندگی کو لامحدود حد تک مؤثر بنا دیتا ہے۔ جس طرح محض ایک بیج میں موجود ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں سیب کے درخت اور سیب نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح ولولے کے ساتھ کیے گئے کاموں کے نتائج بھی لامحدود ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے کام کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ نک کہتا ہے: تبدیلی کا انتظار مت کیجیے، بلکہ خود تبدیلی بن جائیے، کیونکہ بصیرت کے بغیر، ہمت کے بغیر اور محنت کے بغیر زندگی نہیں۔ اپنی تقدیر کو اپنی محنت اور اپنے ارادے سے بنائیے، نہیں تو دوسرے آپ کی تقدیر کی لگام پکڑ کر آپ کو الو بنا دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی تقدیر آپ کے ارادوں کے لمحوں میں بنتی ہے۔ جب آپ کسی بات، کسی شخص، کسی تحریر، کسی کہانی یا کسی واقعہ سے اتنے متاثر ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو فوراً کچھ کرنے کا عزم کریں، بغیر انتظار کیے کچھ کر کے دکھانے کا فیصلہ کریں، اور اسی وقت اللہ کریم سے دعا کریں۔ کبھی نہ بھولیے کہ اللہ تعالیٰ محروم کی زیادہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر ضرور پڑتی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ جب کوئی اس کا بندہ بے قرار یا پریشان ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پکار اور دعا کے صلے میں اس کے دل میں الہام کرتا ہے کہ وہ ارادہ کرے، عزم کرے کچھ کر کے دکھانے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ میاں محمد بخش کے ایک پنجابی شعر کا مفہوم ہے کہ جسے میدان میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے اسے کون گرا سکتا ہے۔ نک جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف محبت ہے، اور محبت کبھی بھی تباہی نہیں بن سکتی۔ نک ایمان کی حد تک مانتا ہے کہ زندگی کے بعض زخم، تکلیفیں اور چوٹیں بہت اچھی ہوتی ہیں، یہ آپ کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ دراصل ہر مصیبت میں فائدے کے کئی بیج چھپے ہوتے ہیں۔ ہر محرومی دراصل رب تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ عنایت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہم اس کو قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر گلہ نہ کریں تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں اور گلہ دوری پیدا کرتا ہے، حالانکہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے۔ ناول نگار پائلو کوہلو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص، اچھا یا برا، ہونے والا ہر واقعہ، اچھا یا برا، دراصل آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یقین کر لیجئے گا کہ اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، محرومی کسی بھی طرح کی ہو۔ ممکن ہے آپ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں، آپ خوبصورت نہ ہوں، آپ کا قد بہت چھوٹا ہو، آپ بہت ذہین نہ ہوں، آپ جسمانی طور پر معذور ہوں، یا آپ بہت سخت حالات کا سامنا کر رہے ہوں۔ یہ یاد رکھیے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسے تلاش کیجئے اور اس محرومی کو طاقت بنائیے۔ آپ ان لوگوں کی لسٹ بنائیے جو محرومی کا سامنا کر چکے ہیں اور اس محرومی کے باوجود کامیاب ہیں۔ ان کی کہانی کو سامنے رکھیے، یہ آپ کے لیے ایک تحریک بن جائے گی۔ نک کو بہت سے لوگ برا بھلا کہتے تھے، لیکن نک جانتا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی فرق پڑتا ہے وہ برا نہیں مناتے، اور جو برا مناتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی برداشت بڑھانی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے عظیم لوگوں میں برداشت کرنے کی طاقت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے مذاق اور آوازوں کے جواب زبان سے نہیں بلکہ وہ اپنے کام سے ثابت کر دیتے ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کتنا اسپیشل انسان ہوں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے،
آپ کو بے شمار صحیح سلامت لوگ سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو اپنی ہی سوسائٹی میں نک جیسے چند خوددار اور باہمت لوگ بھی ملیں گے جو نیچے والا ہاتھ نہیں بنتے بلکہ اوپر والا ہاتھ بن کر ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ہاں میں محروم تھا، ہاں میرے پاس یونیفارم نہیں تھا، ہاں مجھے میلوں پیدل چل کر اسکول جانا پڑتا تھا، ہاں میرے بیگ میں کتابیں بھی مکمل نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی میرے پاس دینے کے لیے فیس ہوتی تھی، مگر آج تم میری کہانی سن کر ہمت لے رہے ہو، یہی میری کامیابی ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی محرومی کو طاقت میں بدلنا ہے تو آپ کو نک کے انداز میں سوچنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا کہ نک صحیح کہتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تمہارے بغیر دنیا نامکمل تھی، تم آئے تو آج یہ مکمل ہوئی۔ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو سچا نہیں مان رہا۔